ماہ محرم کو بھی لوگ سوگ کا مہینہ سمجھ کر کے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں کرتے اور اس کو سوگ کا مہینہ مانتے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں، پیٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چونکہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے، لہذا یہ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی نہ کی جائے۔ اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں، مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں 12 ہے جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، ان میں 3 تو الگ ترتیب ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور 1 رجب ہے۔ تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے، اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے، اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری کے اندر۔ اب آپ کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ شریعت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ سند کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ اسی دن کو اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں روزوں کا چیپٹر اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ 2 دن کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی دن کا روزہ پہلے رکھا تھا، لیکن آپ نے تمنا کی تھی کہ اگر اگلا سال مجھے ملا تو میں 1 اور روزہ ملا لوں گا، لیکن آپ کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، لہذا سنت یہ کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ تو سیام یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اس دن کا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ جہاں تک یزید کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کے اندر طرح طرح کی بدعتیں داخل کر دی ہیں، انہوں نے یزید کے اوپر لعنتیں بھیجنی شروع کر دی کہ وہی سبب بنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، لہذا اس مہینے میں اس کے اوپر لعنتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کے اوپر بھی لعنتیں کی جاتی ہیں، وہ تو ہمیشہ لعنتیں کی جاتی ہیں، لیکن خاص طور سے یزید کے اوپر تو اس مہینے میں لعنتیں ہی لعنتیں کی جاتی ہیں، باقاعدہ ایک پتلا یزید کا بنا کر کے اس کو جلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی کو یزید بنا کر کے اتنا مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آدمی مر جاتا ہے۔ اس طریقے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ وعن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه انه اتى عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وهو في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام رضی اللہ تعالی عنها قال عمیر فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنها انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم
فقلت انا فيهم يا رسول الله قال الله رواه البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے ہیں. حضرت ام حرام سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی کرے گا، یعنی سمندر کے راستے سے، یہ قبرص کی لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سب سے پہلے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے لڑائی کرے گا، ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی. تو حضرت ام حرام فرماتی کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے ہوگی. اور حقیقت میں اس غزوے کے اندر وہ شریک ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ سواری پر سے گر کر کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیصر کے شہر کے اوپر، قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سارے کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو حضرت ام حرام فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اس لشکر کے اندر نہیں تھی. اور تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو پہلا لشکر ہے قسطنطنیہ اور مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا، اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے. یہاں تک کہ اس میں عام سپاہی کی حیثیت سے حضرت حسین بھی شامل ہیں. اور اس لڑائی کے اندر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اب بتائیے جس لشکر کا کمانڈر ان چیف یزید ہو اور یہ تاریخ کا ایک حقیقی معاملہ ہو، ایک تاریخی حقیقت ہو، تو ایسے لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ مغفور لہم ہے، سب کی مغفرت ہو گئی ہے. اور اس کا کمانڈر ان چیف یہی تھا. لہذا یزید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ایک طریقے کی ایک اخلاقی بدعت ہے، اور دین میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے. اس طریقے سے اس کو بھی ایک بدعت کہا جا سکتا ہے.